یونا کی کتاب ایک باغی نبی کی تخریبی کہانی ہے جو اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ خدا اس کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے۔ یونا پرانے عہد نامے کے صحائف میں منفرد ہے کیونکہ وہ انبیاء کی معرفت کیے گئے خدا کے کلام کے مجموعے ہیں، لیکن یہ کتاب دراصل نبی کے الفاظ پر مرتکز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نبی کے بارے میں ایک کہانی ہے، ایک خود غرض نبی کے بارے میں۔ یونا پرانے عہد نامے میں صرف ایک اور بار ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اسرائیل کے ایک شریر بادشاہ یربعام دوم کے دور حکومت کا واقعہ ہے، اور یونا نے یہ وعدہ کرتے ہوئے اس کے حق میں نبوت کی کہ وہ جنگ جیت کر اسرائیل کی شمالی سرحد پر واقع علاقہ دوبارہ حاصل کر لے گا۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ آموس نبی کا بھی یربعام سے سامنا ہوا تھا، اور اس کی معرفت خدا نے خاص طور پر یہ وعدہ کرتے ہوئے یونا کی پیشین گوئی کو پلٹ دیا کہ یربعام سے وہ تمام علاقے چھن جائیں گے کیونکہ وہ بہت خوفناک تھا۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ یونا کی کہانی شروع ہو، ہمیں یونا کے کردار پر شک ہے۔ یونا کی کتاب کا ڈیزائن ادب اور ہم آہنگی کے جوڑ کی بنا پر خوبصورت ہے۔ باب 1 اور 3 یونا کی غیر اسرائیلیوں سے ملاقات کی کہانی سناتے ہیں، پہلے کچھ ملاحوں کے ساتھ اور پھر یونا کے دشمن نینوا والوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا ہے، اور دونوں حصے یونا کی خود غرضی اور بے دین لوگوں کی انکساری اور توبہ کے درمیان مزاح یا تضاد پیش کرتے ہیں۔ باب 2 اور 4 یونا کی دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ ایک توبہ کے قسم کی دعا ہے اور دوسری دعا میں یونا خدا سے اس لیے ناخوش ہے کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے۔ اب کتاب کا یہ محتاط ڈیزائن بیان کے منفرد انداز سے مماثل ہے۔ اب کہانی ان تمام قدیم کرداروں سے بھری پڑی ہے جو بالکل آپ کے خیال کے برعکس کام کریں گے۔ نبی خدا کا بندہ خدا ہی سے بغاوت کرتا ہے اور اپنے خدا سے ہی منحرف ہوتا ہے۔ ملاح جن کو واقعی غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے، اصل میں ان کے دل نرم اور توبہ کرنے والے ہیں، اور وہ انکساری میں خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اور کرۂ ارض پر نہایت طاقتور خونی سلطنت کا بادشاہ یونا کے 5 الفاظ کے خطاب کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے عاجز کرتا ہے، اور بادشاہ کے جانور بھی توبہ کرتے ہیں۔ کہانی اس نوعیت کی ہے جسے آج ہم مزاح کہتے ہیں۔ یہ معروف شخصیات کی کہانیاں ہیں جنہیں انتہائی نازک حالات میں رکھا گیا، اور وہ ان کی حماقت اور کردار کی خامیوں پر تنقید کرنے کے لیے مزاح کا استعمال کرتی ہیں۔ آئیے غوطہ لگائیں اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سارے حصے ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ خدا یونا کو حکم دیتا ہے کہ اسرائیل کے بدترین دشمن اسوری سلطنت کے دارالحکومت شہر نینوا کی بدکاری اور ناانصافی کے خلاف منادی کرے، لیکن یونا مشرق میں جانے کی بجائے ایک جہاز میں سوار ہو کر مخالف سمت کو چلا جاتا ہے، ایک ایسے شہر کو جو ترسیس کہلاتا تھا۔ اب ایک بڑا سوال ہے کہ یونا کیوں بھاگتا ہے؟ کیا وہ نینوا والوں کو پسند نہیں کرتا؟ اور ہمیں ابھی تک بتایا نہیں گیا۔ لہٰذا خدا کا بندہ خدا سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بے دین ملاحوں سے بھرے جہاز پر سوار ہوتا ہے۔ وہ بحری جہاز میں سوار ہو کر سو جاتا ہے۔ لہٰذا معاملہ یہ ہے، خدا اپنے نبی کو جگانے کے لیے بہت بڑا طوفان بھیجتا ہے۔ جہاز پر موجود ملاح جہاز پر ہونے والی ہر ایک چیز کے بارے میں بیدار ہیں۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک خدائی طاقت کام کر رہی ہے، لہٰذا وہ قرہ ڈال کر معلوم کرتے ہیں کہ یونا گناہگار ہے۔ چنانچہ وہ یونا سے کہتے ہیں کہ خود بتا، اور یونا اپنی ساری رودات سنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہاں میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ کیا مذاق ہے، ٹھیک ہے؟ یونا نے کشتی میں سوار ہو کر اس خدا سے بھاگنے کی بڑی غلطی کی ہے جس نے سمندر اور خشک زمین کو بنایا۔ اور جب ملاحوں نے یونا سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک کر مار دو، جو پہلی نظر میں اچھا معلوم ہوتا ہے جب تک آپ کو یہ سمجھنا آ جائے کہ یہ اس کا اب تک کا سب سے خود غرض اقدام تھا۔ میرا مطلب ہے، نینوا جانے سے بچنے کا کیا بہترین طریقہ ہے؟ وہ ان بے گناہ ملاحوں کو اس بات پر مجبور کر کے کہ وہ اسے قتل کر دیں، اپنا خون ان کی گردن پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یقیناً شش و پنج کا شکار ہیں، اور وہ اس کو سمندر میں پھینکنے پر بھی خدا سے توبہ کرتے ہیں۔ طوفان تھم جاتا ہے، اور وہ ملاح یونا کے برعکس، جو کہ حقیقت میں اس خدا کی عبادت کرتا تھا، اسرائیل کے خدا سے ڈرتے ہیں۔ لیکن خدا نے یونا کے نینوا سے فرار ہونے کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ جب یونا ڈوب رہا ہوتا ہے تو خدا اس کے لیے ایک عجیب و غریب آبی قبر مہیا کرتا ہے، ایک بڑی مچھلی کا پیٹ۔
اب عام حالات میں یہ یقینی موت ہوگی، لیکن اس کہانی میں ہر چیز الٹی ہے، اور اس طرح یونا کی پانی کے نیچے موت اس کی زندگی کا راستہ بن جاتی ہے۔ اس بلا کے پیٹ میں پھنسا یونا ایک دعا کرتا ہے جس میں وہ تکنیکی طور پر ہرگز نہیں کہتا کہ مجھے افسوس ہے، بلکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے کہ اس نے اسے ترک نہیں کیا، اور وہ اس وقت سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ چاہے جو کچھ مرضی ہو وہ خدا کا حکم مانے گا۔ اور خدا کا جواب بڑا مزاحیہ ہے۔ ویل مچھلی یونا کو خشکی پر اگل دیتی ہے۔ چنانچہ ایک بار پھر خدا یونا کو حکم دیتا ہے کہ نینوا جا کر منادی کر، اور یونا تعمیل کرتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نینوا ایک بہت بڑا شہر تھا، اس میں سے گزرنے میں کئی دن لگتے تھے۔ چنانچہ یونا ایک دن اندر جاتا ہے اور یہاں اس کا پیغام ہے، 40 روز بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ یہ عبرانی میں 5 الفاظ ہیں۔ اب اس کا واز بہت مختصر ہے، اور یہ ہے بھی عجیب۔ میرا مطلب ہے، دیکھو کیا غائب ہے۔ یہاں ذکر نہیں ہے کہ نینوا نے کیا گناہ کیا تھا یا ان کو کس چیز سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس کا کوئی ذکر نہیں کہ ان کو کون برباد کر سکتا ہے، اور نہایت قابل غور بات ہے کہ وہاں خدا کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یونا کی طرف سے جان بوجھ کر کم سے کم معلومات دی گئی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا نینوا کی تباہی کو یقینی بنا رہا ہے۔ یہاں یونا کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ اس کے مقاصد کچھ بھی ہوں، منصوبہ کام نہیں کرتا، کیونکہ جیسے ہی وہ اپنے 5 الفاظ پر مشتمل خطبہ دیتا ہے، نینوا کا بادشاہ، پورا شہر بشمول جانوروں، سب ٹاٹ اوڑھ کر راکھ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں دوسری بار شریر اور ملحد لوگ خدا کے اپنے نبی سے زیادہ خود کو جواب دہ ظاہر کرتے ہیں۔ پس خدا نینوا کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ شہر کو برباد نہیں کرتا۔ اب یہاں کہانی کا شاندار حصہ ہے۔ یونا کے واز کا آخری لفظ بدل گیا کا مطلب ہے سچ مچ تبدیل ہو گیا۔ یہ سدوم یا عمورہ کی طرح بدل جانے یا تباہ ہونے کا حوالہ دے سکتا ہے، لیکن یہ کسی چیز کے تبدیل ہونے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ بدل جانا اور بالکل تبدیل ہو جانا۔ اور اس طرح مزاحیہ طور پر یونا کی باتیں بالکل سچ ثابت ہوئیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے وہ چاہتا تھا۔ نینوا برباد نہیں ہوا جبکہ یونا کے دشمن توبہ کرتے اور خدا کی رحمت پاتے ہیں۔ آخری باب تمام حصوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ یونا پاگل ہو رہا ہے اور دوسری دعا کرتا ہے۔ پہلے وہ خدا کو بتاتا ہے کہ باب نمبر 1 میں وہ کیوں بھاگا تھا۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ ڈرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ خدا رحیم و کریم ہے۔ اور بہت بڑی بات ہے، یونا دراصل خروج کی کتاب میں سے خدا کے اپنے الفاظ اس کی ذات کے بیان کا حوالہ دیتا ہے اور اسے توہین کے طور پر خدا کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم ہے، اور تو نینوا کے ان خوفناک لوگوں کو معاف کرنے کا راستہ نکال ہی لے گا۔ آپ یونا کی آواز میں نفرت سن سکتے ہیں۔ پھر یونا بات کاٹتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ خدا اسی وقت اس کی جان لے لے۔ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے خدا کے ساتھ رہنے کی بجائے مرنا پسند کرے گا۔ یونا کی خوش قسمتی، خدا عمل نہیں کرتا اور صرف پوچھتا ہے کہ کیا یونا تو ایسا ناراض ہے؟ یونا سوال کو نظر انداز کرتا ہے اور وہ شہر کے باہر پہاڑی پر جا بیٹھتا اور انتظار کرتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نینوا کے لوگ توبہ کرنے سے باز آ کر بھسم ہو سکتے تھے۔ آگے کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ خدا یونا کے لیے کدو کی ایک بیل اگا دیتا ہے تاکہ وہ دھوپ سے بچ سکے، اور اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بیل کو کھانے کے لیے ایک کیڑا پیدا کر دیتا ہے تاکہ یونا کا سایہ ختم ہو جائے، اور وہاں سورج کی گرمی میں یونا ایک بار پھر خدا سے کہتا ہے کہ میری جان لے لے۔ لہٰذا خدا ایک بار پھر یونا سے کہتا ہے، کیا تو ایسا ناراض ہے؟ اور جب یونا جواب دیتا ہے، میرا اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اور یہ کہانی میں یونا کے آخری الفاظ ہیں۔ خدا کے آخری الفاظ کتاب کا اختتام کرتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ بیل کا سارا واقعہ یونا تک پہنچنے کی کوشش تھی۔ یونا اس بیل کے لیے فکر مند اور جذباتی ہو گیا تھا جس سے اس نے محض ایک دن لطف اٹھایا، اور خدا نے یونا سے کہا، کیا انسانوں کی قدر اس بیل سے زیادہ نہیں؟ نینوا شہر جو ہزاروں لوگوں کے ساتھ بھرا تھا اور ان کے ساتھ جانور بھی تھے، تو اگر خدا ان کے لیے ایسا جذبہ رکھتا اور ان کی فکر کرتا ہے تو کیا یہ ٹھیک نہیں؟ اور اس طرح کتاب اختتام کو پہنچتی ہے کہ خدا اپنے دشمنوں پر رحم کرنے کے لیے یونا سے اجازت مانگتا ہے، اور یونا کا جواب کیا ہے؟
کہانی اس کو بیان نہیں کرتی کیونکہ یہ اہم نکتہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کتاب آپ کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور خدا کے سوالات یہاں دراصل آپ پڑھنے والوں کے لیے ہیں۔ کیا یہ حقیقت آپ کے لیے ٹھیک ہے کہ خدا آپ کے دشمنوں سے محبت رکھتا ہے؟ اور اس طرح یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کے لیے ایک آئینہ رکھتی ہے۔ یونا میں ہم اپنے ہی کردار کے بدترین حصوں کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں، جس کو انسانیت اور شکر گزاری پیدا کرنی چاہیے کہ خدا اپنے دشمنوں سے محبت رکھے گا اور ہم سب کے اندر موجود یونا کو برداشت کرے گا۔ اور یوں یہ عجیب کہانی دراصل خدا کی رحمت کی وسعت کے بارے میں خوشخبری کا پیغام بن جاتی ہے، جس کو بنیادی طور پر ہمیں چیلنج کرنا چاہیے، اور یونا کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔